اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی ممکنہ تعیناتی کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان سندھ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے خط لکھا ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس میاں گل حسین اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر خط لکھنے والے ججز میں شامل نہیں۔ ججز نے خط میں لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی گنجائش ہے، جبکہ صرف 35 ججز کام کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 58.33% ججز موجود ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی 12 میں سے 10 ججز کام کر رہے ہیں، جس کا تناسب 83.33% بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے پروجیکٹ کے لیے قراردادی کی اور اس میں پہلا نام اٹک کے شہری کا نکلا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نارووال کے کاشتکاروں کی فہرست کا جائزہ لیا۔ پہلے فیز میں پنجاب بھر میں 8000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب زرعی ٹیوب ویل کے لیے 10 کلو واٹ کے سولر سسٹم کے لیے 5 لاکھ سبسڈی دے گی۔ اس میں کامیاب کاشتکار متعلقہ ضلع کے وینڈر کا انتخاب کر کے سولر سسٹم کی تنصیب کرائیں گے۔ زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے لیے 5,30,000 سے زائد کاشتکاروں نے اپلائی کیا، جبکہ 3,85,000 کاشتکار زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی قراردادی کے اہل قرار پائے۔ امریکہ اور ہالینڈ کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بڑے عالمی کریک ڈاؤن میں پاکستان میں موجود ایک سائبر کرائم نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا ہے۔ نیٹ ورک پر دنیا بھر میں جرائم پیشہ افراد کو ہیکنگ ٹولز اور فراڈ کو ممکن بنانے والی خدمات فروخت کرنے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے اس نیٹ ورک کو ہارٹ سینڈر کا نام دیا، جس کا سربراہ مبینہ طور پر سائم رضا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے سائم رضا سے متعلق یا اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی، صرف اتنا بتایا کہ یہ نیٹ ورک 1 دہائی سے زیادہ عرصے آن لائن فعال تھا۔ اس پر جعل سازی اور بڑے پیمانے پر مالی فراڈ کی سہولت فراہم کی گئی۔ آپریشن ہارٹ بلاکر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نیٹ ورک کے زیر استعمال 39 ڈومین اور متعلقہ سروسز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا۔ محکمہ انصاف نے تخمینہ لگایا کہ ان پلیٹ فارمز نے صرف امریکہ میں $30 لاکھ سے زیادہ مالی نقصان پہنچایا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو موجودہ مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی تا جنوری کے دوران 468 ارب روپے کے بڑے ریونیو خسارے کا سامنا ہے۔ ریونیو شارٹ فال کی سب سے بڑی وجہ ٹیکس مشینری ہے، جو مقررہ ہدف 6,994 ارب روپے کے مقابلے میں صرف 6,496 ارب روپے جمع کر سکتی ہے۔ ایف بی آر کا ریونیو خسارہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جنوری 2025 کے لیے عارضی مجموعوں کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ایف بی آر نے جنوری 2025 میں 956 ارب روپے کے مطلوبہ ہدف کے مقابلے میں صرف 872 ارب روپے کی وصولی کی ہے۔ 872 ارب روپے کے ریونیو وصولی کے ساتھ ایف بی آر نے ماہانہ بنیادوں پر 29% کی شرح نمو حاصل کی۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ جولائی تا دسمبر کے دوران ریونیو خسارہ 384 ارب روپے تھا، جو جنوری 2025 میں مزید 84 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ بڑھ گیا۔ اس طرح پہلے 7 ماہ میں مجموعی خسارہ بڑھ کر 468 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستانی کمپنی کا کمرشل کنسائنمنٹ بھارتی پورٹ پر ضبط کیے جانے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں کوسموس انجینئرنگ نے شپنگ کمپنی اور فریٹ سروس کمپنی کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ وکیل مدعی عثمان فاروق چین سے درآمد کمرشل کنسائنمنٹ شپنگ کمپنی کی نااہلی کے باعث ممبئی پورٹ پر بھارتی حکام نے ضبط کیا۔ بھارتی حکام نے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام میں استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے کنسائنمنٹ ضبط کی۔ وزارت خارجہ نے بھی وضاحت جاری کی کہ کنسائنمنٹ کمرشل استعمال کے لیے ہے، درآمد کی گئی مشینری کمرشل استعمال کے لیے ہے۔ شپنگ کمپنی کے بھارتی حکام کے ساتھ ملی بھگت کر کے کنسائنمنٹ ضبط کروایا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم ظفر ہاشمی نے 15 کلو سے زائد چرس برآمد کے مقدمہ میں ملزمان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزمان پر فی کس 4 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ کی عدم ادائیگی پر ملزمان کو مزید 6 ماہ قید کاٹنی ہوگی۔ ملزمان کو ایس آئی یو نے پیٹرولنگ کے دوران تھانہ سعید آباد کی حدود سے گرفتار کیا۔ چیکنگ کے دوران ملزمان کی تلاشی لی تو چرس برآمد ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ منشیات کے کیسز میں پرائیویٹ لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں، اس کی ایک وجہ ملزمان کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں ہیں۔ استغاثہ ملزمان پر جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔